السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں ایسی جڑ پکڑ گئی ہے، رواج جیسا ہو گیا ہے، اور پہلے بھی میں نے گزشتہ سالوں میں بھی اس پر بار بار تفصیلات بیان کی ہیں کہ تکبیر شروع ہونے سے پہلے کسی کا کھڑا ہونا درست نہیں، نہ امام کا نہ مقتدیوں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ تکبیر کہنے والا تکبیر شروع کرے گا، اس کے بعد امام صاحب بھی کھڑے ہوں گے، مقتدی بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے، اس پر ہمارے یہاں عمل ختم ہو۔ دلیلیں بہت ساری ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ تکبیر کو عربی میں کہتے ہیں اقامہ۔ یہ جو تکبیر کہتے ہیں یہ تو ہماری اردو کی اصطلاح ہے، کیونکہ اردو میں تکبیر شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، تو اسی اللہ اکبر سے نام رکھ دیا تکبیر۔ اردو عربی میں یہ معنی ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ ہے اقامہ، اور اقامہ کے معنی ہے کھڑا کرنا، اٹھانا۔ تو یہ جو تکبیر کہنے والا تکبیر ہے، وہ تکبیر کے ذریعے سے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے۔ ابھی تکبیر تو شروع نہیں ہوئی، اقامہ تو شروع نہیں ہوا، کس نے کھڑا کیا جو آپ کھڑے ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے، جب کسی نے کھڑا نہیں کیا تو کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہ جو برا طریقہ، غلط طریقہ چل پڑا ہے، اس کی وجہ دو چیزیں۔ ایک تو ہمارے یہاں نمازوں کی ٹائمنگ کر دی گئی، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب اتنے، مغرب میں تو ٹائمنگ کم ہوتی، عشاء سے، یہ جو ٹائمنگ کر دی گئی۔ آج عرب ممالک میں چلے جاؤ، نمازوں کی کوئی ٹائمنگ نہیں۔ آپ حج میں جائیں گے، آپ کو سب کو اندازے ہوں گے، وہاں حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ میں گھڑی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور گھڑی سے کوئی مداری ہی نہیں ہے، اذان ہو آپ چل دیجیے۔ اور ایسا ہی ہر مسجد میں ہے، عرب ممالک میں ہر مسجد میں ہے، اذان ہوئے فوراً چلیے۔ مؤذن جب دیکھے گا کہ امام صاحب آ گئے اور لوگوں کی کافی مقدار آ گئی، تب مؤذن تکبیر شروع کرے۔ مؤذن کی اختیار میں کوئی ٹائم مقرر ہے، وہ دو چیزیں مؤذن دیکھتا ہے، امام صاحب آ گئے یا نہیں، اویلیبل ہے یا نہیں، اور امام صاحب آ گئے۔ لوگ جتنے آیا کرتے ہیں کافی مقدار آ گئی یا نہیں، آ گئی تو تکبیر شروع کرتے۔ کبھی دیکھا اس نے کہ امام صاحب نہیں آئے تو تھوڑی انتظار، کبھی دیکھا اس نے کہ لوگ ابھی پورے نہیں آئے تو لوگوں کا تھوڑا انتظار کرے گا تاکہ لوگ آ جائیں۔ عرب ممالک میں نمازوں کی کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے، وہاں اذان کا ٹائم ہے، اور اذان کا ٹائم مؤذن جانتا ہے، اور جب وہ اذان کا ٹائم ہوگا وہ اذان ہوگی، اور اذان ہوتے ہی فوراً آپ مسجد میں چلیے، اور جب مؤذن دیکھے گا کہ اب لوگ آ گئے تو تکبیر کہے گا، نماز شروع۔ ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ نمازوں کے ٹائم کر دیے، اور ایسے ٹائم کر دیے منٹوں سیکنڈوں کے اعتبار سے کہ لوگ 5 سیکنڈ بھی اگر امام وہاں وضو کر رہا ہے تو اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب گھڑی امام ہے، امام صاحب امام نہیں، تو ایسی ٹائمنگ ہو گئی۔ اچھا، پھر لوگ اس طرح خیال کرتے ہیں کہ ایسا ٹائم کرنے سے لوگ نماز میں زیادہ شریک ہوں گے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگ ہے اس نے لوگوں کو جمع سے پیچھے کر دیا۔ بعض نئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے یہاں بیان کیا کریں کہ جب سے یہ گھروں میں فریج آ گئے تب سے قربانیوں کے گوشت میں سے غریبوں کا حق گیا۔ کیوں؟ سارا بکرا فریج میں بھر دی۔ جب سے یہ فریج گھروں میں آ گئے، بیچارے غریبوں کا حق قربانی کے گوشت میں سے گیا۔ ایسے ہی جب سے ہاتھوں میں گھڑیاں آ گئی، مسجد میں جلدی پہنچ کر کے نماز کے انتظار میں مسجد میں ٹھہرنا، جس کا حدیثوں میں بڑے فضائل آئے ہیں، وہ سب گیا۔ اب تو آپ نے 5 منٹ
تو کیا کرنا چاہتے؟ کوئی کام نہیں کرے، کوئی کام میں مجبور ہو، چلو ٹھیک ہے بیٹھے گپ کر رہے ہیں، دیکھ ابھی 5 منٹ، ابھی 3 منٹ، لاسٹ منٹ پر چلیں گے، اور لاسٹ منٹ پر چلیں گے تو اردو کرتے کرتے 2 رکعتیں چلی جائے. تو یہ گھڑیاں اور یہ وقت کی تعین نے فائدہ نہیں پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے. جو اذان ہوتے ہی مسجدوں میں جانے کا رواج تھا اور پہلے پہنچ کر کے سنتیں پڑھ کر کے نماز کے جماعت کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا، رکے رہنا، جس کے حدیثوں میں بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ سب سلسلہ ختم. اب تو آپ کسی بھی نماز میں، یہاں کا تو میں نہیں بتاتا، یہاں کی تو صورت حالی تھوڑی مختلف ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ کسی مسجد میں نماز شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے جائیں گے مسجد میں، کوئی مؤذن بھی اذان ایک کمرے میں سو گئے، مؤذن بھی نہیں. جب 5-7 منٹ رہیں گے اب لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. وہ آدھا گھنٹہ پہلے اذان دی ہے، اذان میں لوگوں کو بلایا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اور کوئی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ سب جانتے ہیں کبھی جا کر وہ مکھیاں مارنے کا فائدہ بھی، آدھا گھنٹے بعد نماز ہوگی. یہ جو ٹائمنگ ہے اس میں نقصان پہنچا ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو گھڑیاں نہیں، آج گھڑیوں کا دور ہے، اور ہم سے زیادہ گھڑیاں عربوں کے پاس ہے، مگر عربوں کی یہاں کوئی ٹائمنگ نماز کی نہیں. اذان کا وقت مقرر ہے، مؤذن جانتا ہے، وہ اذان دے گا، اس میں مؤذن کا اختیار. حدیث شریف میں ہے المؤذن املک بالاذان، اذان دینے والا اذان دینے میں ڈکٹیٹر ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، امام صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کمیٹی کے صدر صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کے پاس ٹائمنگ ہے اوقات کی، نماز کا وقت ہو گیا، وہ اذان دے. پھر تکبیر کب کہے گا؟ تکبیر میں وہ آزاد نہیں، ڈکٹیٹر نہیں. تکبیر کہنے میں امام ڈکٹیٹر، والامام املک بالاقامہ. تکبیر میں امام ڈکٹیٹر. جب امام اویلیبل ہوگا تب وہ تکبیر کہے گا، امام کا اشارہ پائے گا تب مؤذن تکبیر کہے گا، اس کے بغیر نہیں. امام صاحب آئے ہیں مگر وضو کر رہے ہیں، مؤذن بیٹھا رہے. امام صاحب آئے ہیں مگر ان کی سنتوں کی نیت بن رہی، مؤذن بیٹھا رہے. جب وہ دیکھے گا کہ ہاں امام صاحب اویلیبل ہیں اور وہ نماز پڑھانے کے، تب وہ کھڑا ہو کر تکبیر شروع کرے گا. اور جب تک وہ تکبیر شروع نہیں کرے گا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، نہ مقتدی نہ امام. اور فقہ کی کتاب ہے تحتوی علی المراقی، اس میں یہ جزیہ صراحتاً موجود ہے. پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ تکبیر سے پہلے کھڑے ہو جانا اور کھڑے کھڑے تکبیر کا انتظار کرنا یہ مکروہ. دارالعلوم دیوبند میں بڑے مفتی صاحب تھے، حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری رحمت اللہ علیہ، جو میرے استاد تھے. میں نے فتوے کا کام انہیں سے سیکھا. وہ دارالعلوم کی 5 مسجدیں، دارالعلوم دیوبند میں 5 مسجدیں نماز ہوتی. ان میں ایک جو سب سے پرانی مسجد ہے، جہاں دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا سبق ہوا ہے اور جہاں انار کا درخت تھا اس کے نیچے استاد نے پڑھانا شروع کیا تھا، وہ مسجد چھتا کہلاتی ہے. اس مسجد چھتا میں جمعہ کی نماز حضرت مفتی صاحب پڑھاتے. مفتی مہدی حسن صاحب امام تو طالب علم ہوتا ہے، لیکن جمعہ حضرت پڑھاتے. تو میں ایک مرتبہ بارہا میں نے وہاں طالب علم کے زمانے میں جمعہ پڑھا ہے. حضرت منبر پر خطبہ دیتے، خطبہ دے کر وہی کھڑے رہتے تھے اور تکبیر کہنے والا فوراً تکبیر شروع کرتا. لوگ کھڑے ہوتے تھے اور تکبیر ختم ہوئی، تمام صفیں درست ہوئی، وہاں سے حضرت منبر پر ہی کھڑے ہیں اور منبر پر سے ساری مسجد کو دیکھتے تھے اور ہدایت کرتے تھے. ارے بھی وہ 5ویں صف میں جگہ خالی ہے، کیوں خالی ہے، بڑھو. ایسا وہیں منبر پر کھڑے ہوئے ساری مسجد کو دیکھ کر صفیں درست ہو گئی، اب نیچے تشریف لا کر کے نماز شروع کرتے. یہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے. لہذا امام جو صفوں کو وقت کرے گا وہ تکبیر ختم ہونے کے بعد کرے گا.
اور اس میں چاہے کتنا ہی فاصلہ گزر جائے، آدھا منٹ 15 سیکنڈ، جو بھی فصل ہو، سفید درست دیکھنا، درست کرنا، جہاں ہدایت کی ضرورت ہے اسے ہدایت دینا، ملنا ہو، ہٹنا ہو، آگے بڑھنا ہو، پیچھے بڑھنا ہو، یہ ساری ہدایات امام صاحب کو تکبیر ختم ہونے کے بعد دینی۔ حدیث شریف میں یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ لا تقوموا حتی ترونی، جب تک آپ حضرات مجھے نہ دیکھ لیں، کھڑے نہ ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے جو کمرے تھے وہ مسجد سے لگے ہوئے تھے، تو حضرت بلال جب اذان کا وقت ہوتا تھا اذان دے دیتے، تکبیر کے لیے جا کر حضور کو اطلاع کرتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اور جب وہ اطلاع کی اور حضور اندازہ کر لیا کہ حضور تیار ہے، سنت وغیرہ سے فارغ ہیں، تو آ کر وہ تکبیر شروع کر۔ تکبیر شروع کرنے کے بعد تکبیر لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تکبیر ختم ہوئی، حضور کمرے میں سے تشریف نہیں لائے۔ کیوں نہیں تشریف لائے؟ حضرت بلال نے تو گھر سے باہر اعلان کیا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تشریف لے آئے۔ اندر حضور کی سنتوں کی نیت بن رہی، حضرت بلال کو تو کچھ معلوم نہیں ہوتے، اعلان کر کے آ کے تکبیر شروع کر دی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور کو وضو فرمانی ہے تو تکبیر شروع ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، اس کے باوجود حضور تشریف نہیں لاتے تھے کسی وجہ سے۔ ایسی صورت میں حضور نے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ تکبیر شروع ہونے پر بھی کوئی کھڑا نہ ہو۔ حضور نے یہ ہدایت دے رکھی، حدیث بخاری میں ہے، لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھو کھڑے مت ہو۔ معلوم ہوا کہ تکبیر اگر امام مسجد میں اویلیبل نہیں ہے، کمرے میں ہے، کس حال میں ہے معلوم نہیں، تو ایسی صورت میں تکبیر شروع ہونے پر بھی لوگ نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب امام صاحب کمرے میں سے باہر نکلیں گے اور لوگوں نے دیکھا کہ ہاں امام صاحب آ رہے ہیں، اب کھڑے ہو، کیونکہ لوگ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد میں امام صاحب نہیں آئے، ان کے اندر نیت بن رہی ہے، وہ نفلیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر انتظار کر کے پھر بیٹھ جانا پڑے گا۔ اور یہ جو ہے ہمارے یہاں گجراتیوں کے یہاں کوئی امام صاحب کو ضروری تھوڑے ہے، جو کوئی آدمی اگر ہے کوئی امام ضروری ہے، یہ امام کی ناقدر شناسی۔ پہلے جب آپ امام رکھیں تو ٹھوک بجا کر بڑھیا سے بڑھیا دنیا کا آدمی رکھتے ہیں، لیکن جب آپ نے امام رکھ لیا تو امام کی قدر پہچان۔ اور لوگوں میں قدر شناسی کم ہے۔ دیکھو میں گجراتی ہوں لیکن ساری دنیا میں گھومتا ہوں اور گجرات سے باہر رہتا ہوں، اس لیے میں اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے کم امام کی قدر کرنے والے گجراتی امام کی قدر نہیں جانتے۔ دوسری قومیں گجراتیوں کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں وہ امام کی قدر کرتی ہیں اور قدر جانتی ہیں۔ ہمارے گجراتیوں میں امام کو ایک نوکر سمجھا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اس طرح سے بیٹھنا یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف۔ پتلون پہنے ہوئے ہوں چلو ٹھیک ہے، تو آپ تو شلوار پہنے ہوئے ہیں، تو اس لیے امام کو جب امام بناتے وقت آپ جتنا فرق لیں، جتنا اچھے سے آپ نے ڈھونڈ لے، لیکن جب ایک بار امام بنا دیا اب وہ امام ہے، اس کی ہر بات میں اس کا لحاظ کرنا ہے۔ اس کا اگر وہ تکبیر ہوئی اور امام کمرے میں اور نیت بن رہی ہے یا وضو کر رہا ہے، جتنا آدمی مسلح پر کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر لوگ کھڑے ہو گئے بیٹھ جائیں گے، وہ امام صاحب آئیں گے جب بھی نماز شروع ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت دے رکھی ہے صحابہ کو، لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے کمرے سے نکلتا ہوا نہ دیکھو آپ حضرات کھڑے نہ ہو، یعنی تکبیر شروع ہونے پر بھی کھڑے نہ ہو۔ اب قرآن و حدیث اور حضور و صحابہ کا عمل و طریقہ تو یہ ہے، اور ہماری صورت حال بگڑتی کہاں چلی گئی؟ اب ہمارا امام ہے ٹن، گلی میں ٹن ہو گیا، اب تکبیر کرنے والے کی بھی ضرورت نہیں، امام کی بھی ضرورت نہیں، ٹن ہو گیا، باہر آدمی کھڑا ہو، اب امام ہی بن گیا، گھڑی اور ٹن امام بن گیا، اور اس کے نتیجے اور پھر وہ ٹن بھی آگے چلا گیا۔ اب تو مسجدوں میں ضرورت بے ضرورت لاؤڈ اسپیکر ضروری استعمال ہو، اب تو مسجدوں میں ضرورت بے ضرورت لاؤڈ اسپیکر ضروری استعمال۔ ہندوستان کی بات کہہ رہا ہوں، آپ یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں بھی بے ضرورت استعمال ہوتا ہے۔
फजर में 1.5 सब मौजूद है, क्या जरूरत लाउड स्पीकर की? नहीं कि रस्म बन गई, रिवाज बन गया है, जरूरत बेजरूरत लाउड स्पीकर जरूर इस्तेमाल करें। और खैर यहाँ तो लाउड स्पीकर अच्छे भी हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो अक्सर बेशतर जुमा के बीच में, नमाज के बीच में इतना हुआ लाउड स्पीकर, खराब लाउड स्पीकर से इतना शोर करते कि सारी नमाज बर्बाद। तो अब जब मुअज्जिन, हमारे यहाँ तरीका ये है कि मेहराब के तरीके का अलमारी है, उसमें लाउड स्पीकर रखा है, वो मुअज्जिन उसको खोलेगा और खोल करके लाउड स्पीकर के यूं मारेगा कि बटन खोल करके बजाएगा और बजा करके इमाम के मुसल्ले पर रखेगा, फिर जाकर तकबीर देगा। लिहाजा अब उसकी तकबीर का कोई इंतजाम नहीं कर रहा, अब टंग का भी इंतजाम नहीं करते। वो जो लाउड स्पीकर पर यूं हाथ मारेगा तो अब लोग खड़े होने शुरू हो जाएंगे। एक तरफ तो सूरत हाल ये, दूसरी तरफ जो बरेली वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई हैया अल सला से पहले खड़ा हुआ तो उसकी टांगे तोड़ दें। पिटाई करते हैं, मस्जिद में पिटाई करते हैं। यहाँ तो मुहज्जब होंगे, समझदार लोग होंगे। हमारे हिंदुस्तान में तो अगर किसी मस्जिद में चले गए और हैया अल सला से पहले इमाम या मुक्तदी खड़ा हो गया, वही पिटाई होगी। इनकी क्या दलील है? ये बरेली वाले जो हैं, ये बरेली वाले जो हैं वो पक्के हनफी है वो, और हमसे ज्यादा मजबूत और पक्के हनफी हैं। फिर हम देवबंदी और बरेली, ये अकीदों में फर्क से देवबंदी और बरेली बने हैं। मसाइल में हम भी हनफी, वो भी हनफी। और ये फिरके बनते हैं, वो मसाइल में नहीं बनते फिरके बनते अकायद में। तो 4 मसले हैं जिनमें 4 अकीदे हैं, जिनमें देवबंद और बरेली में इख्तिलाफ है, 4 अकीदों। उसकी वजह से ये 4 मसले, 4 अकीदे हैं, इसके बयान करने का वक्त नहीं है अभी। उन 4 अकीदों में इख्तिलाफ की वजह से ये देवबंदी और ये बरेली। और जहां तक मसाइल का ताल्लुक है, मसाइल में हम भी हनफी, वो भी हनफी, और हम तो हनफियत में थोड़े ढीले भी पड़ते हैं, वो तो हमसे ज्यादा मजबूत आगे हो जाते हैं। हम तो हनफी मसाइल की इबारतों को थोड़ा समझने की भी कोशिश करते हैं, वो तो बगैर समझे अमल करते हैं। उनकी दलीलें फिक़ा की इबारत है। फिक़ा की हर किताब में ये इबारत है कि यक़ूमुन नासु इंद हैया अलस्सलाह, खड़े हों लोग हैया अलस्सलाह के वक्त। फिक़ा में है कि खड़े हों लोग हैया अलस्सलाह के वक्त। और जब तकबीर कहने वाला कहे क़द क़ामतिस सलाह, तो इमाम नमाज शुरू करे। फिक़ा की बात है, हैया अलस्सलाह पर लोग खड़े हों और क़द क़ामतिस सलाह पर इमाम नमाज शुरू करे। ये जो इबारत है, इस पर बरेली वाले अमल करते हैं। वो कहते हैं हैया अलस्सलाह के वक्त लोग खड़े हों, उससे पहले खड़ा होना जायज नहीं। किसी के लिए, इमाम के लिए, मुक्तदियों के लिए, किसी के लिए जब तक वो हैया अलस्सलाह न कह ले, खड़ा होना जायज नहीं। ये उनकी दलील। हम कहते हैं इस इबारत का मतलब आप लोग गलत समझते, क्योंकि अगर इस इबारत का ये मतलब है तो उसके बाद वाली इबारत का क्या मतलब होगा कि शुरू करे इमाम नमाज क़द क़ामतिस सलाह पर। क़द क़ामतिस सलाह पर नमाज उनके यहाँ भी इमाम शुरू नहीं करते। बरेलियों की मस्जिद में भी जब कहने वाले ने, तकबीर कहने वाले ने कहा क़द क़ामतिस सलाह व अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर दे, नहीं करता। तो अगर इस इबारत का मतलब ये है तो उस इबारत का ये मतलब होना चाहिए। उस इबारत का मतलब वो भी और हम भी ये बयान करते हैं कि जब इमाम मुअज्जिन ने क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह ये 2 मरतबा कह चुका, अब इमाम नमाज शुरू करना चाहे तो कर सकता है। ये मतलब है क़द क़ामतिस सलाह पर नमाज शुरू करे यानी करना चाहे तो कर सकता है। इससे पहले नमाज शुरू नहीं करेगा इमाम। अगरचे तरीका ये है कि इमाम मुक्तदी तकबीर पूरी कर ले, उसके बाद इमाम सफ़ें दुरुस्त करे, सफ़ों पर नजर डाले, कोई हिदायत दे, उसके बाद नमाज शुरू करे। तरीका ये,
لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے جلدی اور جلدی نماز پڑھنی ہے تو قد قامت الصلاۃ تکبیر کہنے والے نے کہہ دیا، اب امام نماز شروع کرنا چاہیے، شروع کر، امام نماز شروع کر دے گا اور وہ تکبیر پوری کرے گا، لیکن قد قامت الصلاۃ سے پہلے نہیں کر سکتے۔ یہ اس عبارت کا مطلب ہمارے یہاں بھی اور بریلویوں کے یہاں سب کے یہاں یہی مطلب ہے، اور اسی وجہ سے بریلویوں کے یہاں بھی جیسا ہمارے یہاں تکبیر پوری ہوئی اس کے بعد ہی امام نماز شروع کرتا ہے، قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی جو عبارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ کھڑے ہونے میں تاخیر کریں تو حیا علی الصلاۃ تک تاخیر کر سکتے، اس کے بعد پھر تاخیر کرنے کی اجازت نہیں۔ لوگ کھڑے ہوں یعنی کھڑے ہو جائیں حیا علی الصلاۃ پر، یہ کہتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں حیا علی الصلاۃ، یعنی حیا علی الصلاۃ جب کہنے والے نے کہہ دیا اب لوگ ضرور کھڑے ہو جائیں، اب بیٹھے نہ رہے۔ کیوں؟ حیا علی الصلاۃ کے معنی ہے آؤ نماز کی طرف، اور یہ جو مؤذن تکبیر کہہ رہا ہے یہ دعوت دے رہا ہے لوگوں کو آؤ نماز کی طرف، اور دعوت دے رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور اب بھی لوگ بیٹھے بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو رہے، یہ اللہ کے داعی کی مخالفت ہے۔ یہ تو بلا رہا ہے حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، اور لوگ بیٹھے بیٹھے گپ کر رہے ہیں، مکھیاں مار رہے ہیں، اب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے داعی کی مخالفت ہے، لہذا اب بیٹھے رہنا مکروہ۔ جب حیا علی الصلاۃ اس نے کہہ دیا تو اب تو کھڑا ہو ہی جانا ہے، یہ اس عبارت کا مطلب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عبارت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، یہ اس عبارت کا مطلب نہیں ہے۔ ایسے وقت میں کھڑا ہونا کہ نماز شروع کرنے سے تکبیر شروع ہو گئی اور تکبیر شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت کھڑا ہونا اس کی گنجائش ہے، یہ کام جب وہ کہنے والا کھڑا کر رہا ہے تو کھڑا کرنے پر کھڑا ہونا ہے، اور یہاں تک تو کھڑا ہو ہی جانا چاہیے، اسے تاخیر نہیں کرنی۔ ہم نے جو اس عبارت کا مطلب سمجھا ہے اس کے دو قرینے ہیں، ایک تو جو اگلا ٹکڑا ہے کہ امام قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع کرے، اس کا وہ بھی اور ہم بھی یہی مطلب دیا ہے، یا جو دوسرے ٹکڑے کا مطلب وہی پہلے ٹکڑے کا مطلب ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بریلی والے جو اس عبارت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہے ہی نہیں، یہ مطلب کسی فقیہ نے کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور ہم جو مطلب سمجھتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ پر کھڑا ہو ہی جانا چاہیے، یعنی اب تاخیر جائز نہیں، اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیم جائز نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب علامہ احمد طحطاوی رحمت اللہ علیہ نے در مختار کی شرح حاشیۃ الطحطاوی میں اس بات کا یہی مطلب لکھا۔ تو خیر بات اسی طرح چلی گئی۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ طرفے نتیجن ہو گئے ہیں، یہ یہاں تک چلے گئے بریلوی کا حیا علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہو گئے تو ٹانگیں توڑ گئے، اور ہمارے لوگ اب آہستہ آہستہ بگڑتا معاشرہ یہاں تک چلا گیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، گھڑی دیکھ کر، ٹن دیکھ کر، سن کر کے، خط سن کر کے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب سب سے پہلے امام صاحب مصلی پر آئیں گے، ابھی تقریر بھی شروع نہیں ہوئی، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا، امام صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ مصلی پر تشریف لائیں پہلے، اور پھر لاؤڈ اسپیکر تیار کر کے مؤذن کو دیں تاکہ وہ تکبیر کہے، یہ بھی امام صاحب کی ڈیوٹی۔ پھر جب صفیں درست کھڑے ہو کر سب درست ہو جائیں گی تو باقاعدہ مؤذن یوں دیکھے گا، دیکھا تھا ہاں سب درست ہو گئی ہے، تب وہ تکبیر شروع کرے۔ یہ گجراتیوں کی مسجدوں میں، اس ملک میں بھی اور لندن میں بھی اور گجرات میں بھی، گجرات میں بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے، اور گجراتی جہاں جہاں جن جن دنیا میں گئے ہیں سب جگہ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ یہ بریلویوں کا یہ بالکل توڑ ہے، توڑ نہیں ہے، جوڑ ہے۔ وہ بدعت میں یوں گئے تو ہم بدعت میں یوں گئے، وہ بھی بدعتی ہم بھی بدعتی۔ سنت وہ ہے جو حضور کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور جو کتابوں میں لکھی ہے اور جو حدیثوں میں موجود ہے اس پر میرے بھائیوں ہمارا عمل نہیں ہے۔ اور یہ بات پچھلے سالوں میں بھی میں نے بہت کھول کر دی تھی، اور ایسی باتوں پر کنٹرول کرنا یہ امام صاحب کا تھا۔ لوگ تو چند دن میں بھول جائیں گے،
और फिर जैसा सिलसिला चल रहा है दूसरी मस्जिदों में इधर उधर आदमी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरतों में इमाम साहब की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मसाइल में वक्तन फवक्तन लोगों की तवज्जोहात मुनअकिद करें, गुजारिश करें, उनको रिक्वेस्ट करें, सही सूरत हाल बतलाएं और उनको जिस तरीके से मसनून तरीका है उसके ऊपर रखें, उससे इधर उधर न हटने दें। ये एक जरूरी बात थी जो मैंने अर्ज की। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।